اپنے والد سے اختلافات کے باعث اس نے اپنا خرچ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا اور رات دن محنت کر کے اپنے انجینئرنگ کی تعلیم پوری کی۔ کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی چیز ہے، یاد کرنے کی نہیں ہے۔ بچے لیکچر سے نہیں، عملی نمونوں سے سیکھتے ہیں۔ -30 میں رہنے والے لداخیوں کو اگر F4 فین پڑھائیں گے تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ جو چیز تجربے، مشاہدے اور تناظر سے باہر کی ہو، اس چیز کے ذریعے کسی کے دماغ میں کیسے اترا جا سکتا ہے؟ جب اس ملک میں پیپر لیکس کے خلاف اور نوجوانوں کے تعلیمی حقوق کے لیے جنتر منتر پر 21 دنوں تک بھوک ہڑتال کی تو بے حس حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم 3 ایڈیٹس کا ذہین رینچو کوئی فرضی کردار نہیں بلکہ لداخ کا ایک زندہ جاوید انسان ہے، ایک عظیم انسان، ممتاز انجینئر، موجود، ماہر تعلیم اور ماحولیاتی کارکن اور انقلابی شخصیت جسے پورا بھارت اپنا ہیرو مانتا ہے۔ ان کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1966 میں لداخ کے ایک ایسے ویران اور شدید سرد گاؤں سے جہاں دور دور تک کوئی اسکول نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ 9 سال کی عمر تک اسکول کا منہ دیکھے بغیر اپنی ماں کے زانوں پر بیٹھ کر اپنی مادری زبان میں زندگی کے بنیادی سبق سیکھتا رہا۔ جب وہ 9 سال کی عمر میں پہلی بار اسکول کی عمارت میں داخل ہوا تو اسے دوسرے بچوں کے طانے اور تضحیک سہنی پڑی۔ اس کی زبان اور روپ مختلف تھا، اس لیے لوگ اسے نادان اور بے وقوف سمجھتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی روح زخمی ہوئی، لیکن اس کے حوصلے ٹوٹے نہیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ مشکلات انسان کو توڑنے نہیں بلکہ اس کا حقیقی روپ نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ اپنے والد سے اختلافات کے باعث اس نے اپنا خرچ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا اور رات دن محنت کر کے اپنے انجینئرنگ کی تعلیم پوری کی۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑی علاقوں کے ذہین بچے رٹا سسٹم اور اجنبی زبانوں کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے امتحانی طریقہ تعلیم پر سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کو نمبروں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ کسی کلچر اور زبان سے ناآشنا ہونے کا مطلب فیل ہونا نہیں ہوتا۔ کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی چیز ہے، یاد کرنے کی نہیں ہے۔ استاد اور شاگرد دونوں کو سیکھنے کے عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ مرکز استاد نہیں، اسٹوڈنٹ کو ہونا چاہیے۔ بچے لیکچر سے نہیں، عملی نمونوں سے سیکھتے ہیں۔ سونم دراصل تعلیم کے بینکنگ ماڈل کی مخالفت کر رہے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 3 ایڈیٹس فلم دراصل سونم کی ہی کہانی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے وہ سب کر دکھانے کے لیے سرگرم ہوئے، یعنی منظر کو پس منظر کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ سونم نے اس الجھے ہوئے معاملے کو بہت سادگی کے ساتھ مقامی لہجے میں بیان بھی کیا۔ کہتے ہیں -30 میں رہنے والے لداخیوں کو اگر F4 فین پڑھائیں گے تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ جو چیز تجربے، مشاہدے اور تناظر سے باہر کی ہو، اس چیز کے ذریعے کسی کے دماغ میں کیسے اترا جا سکتا ہے؟ اسی جذبے اور سوچ کے ساتھ 1988 میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سیک مول کی بنیاد رکھی اور ایک ایسا اسکول بنایا جو سولر انرجی سے چلتا ہے اور -30 ڈگری کی ہڈیاں جما دینے والی سردی میں بھی بغیر کسی ایندھن کے گرم رہتا ہے۔ لداخ کی پیاسی زمین اور خشک سالی کا علاج اس نے آئس اسٹوپا یعنی مصنوعی گلیشیئرز بنا کر نکالا، جس سے صحرا میں پانی کا معاوضہ ممکن ہوا۔ اس کے انہی انقلابی ایجادات پر دنیا نے اسے ریمن مینکیسے ایوارڈ اور رائل ایکس ایوارڈ جیسے عظیم عالمی اعزازات سے نوازا۔ مگر افسوس کہ جس ہیرو پر پوری دنیا کو ناز تھا، آج وہی سونم وانگچک بھارت کی سفاک مودی سرکار کے مظالم کا شکار ہے۔ جب اس نے ملک میں پیپر لیکس کے خلاف اور نوجوانوں کے تعلیمی حقوق کے لیے جنتر منتر پر 21 دنوں تک بھوک ہڑتال کی تو بے حس حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ حالت تشویشناک ہونے پر اسے اسپتال کے بستر پر منتقل تو کر دیا گیا، لیکن اس کی آواز کو دبانے کی سازشیں بند نہ ہو سکیں۔ لداخ کے پہاڑوں سے لے کر اسپتال کے بستر تک زندگی کی جنگ لڑتے سچے ہیرو کے لیے آج دنیا بھر کا ہر باضمیر انسان رو رہا ہے، مگر مودی سرکار اقتدار کے نشے میں اندھی ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ریاست اپنے ہی محسن کو جیتے جی مار ڈالے؟